الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں ہم شکریہ بجا لاتے ہیں. اللہ نے ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ قبول فرمائے. یہ قال الملأ 9واں پارہ ہے. اس میں دو صورتیں ہیں، ایک سورہ اعراف ہے اور ایک سورہ انفال ہے. اس پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالی حضرت شعیب علیہ السلام کی سرکش اور متکبر قوم کا ذکر فرماتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے تبلیغ کی تو نتیجے میں ان کی قوم نے انہیں جو جواب دیا، جو الٹیمیٹم دی، اس کے بارے میں اللہ پہلی آیت میں فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومی. شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرکش اور متکبر سرداروں نے کہا، شعیب اگر تم اس بات سے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے تم اور تمہارے پیچھے جو مسلمان ہو گئے ہیں اگر باز نہیں آؤ گے اور لوٹ کر تم پھر سے کافر اگر نہیں ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں تڑی پار کر دیں گے، شہر بدر کر دیں گے، شہر سے باہر نکال دیں گے. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کافری کو کراہت جانتے ہوئے بھی کیا ہم ایسا کر سکیں گے؟ لوگوں نے انکار کیا، ستایا. اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک رات شہر کے اندر زلزلہ پیدا کیا. تمام کے تمام زمین دو سو گئے اور صبح اٹھ کر دیکھا تو تمام کے تمام اوندھے منہ پڑے ہوئے پائے گئے. پھر اللہ تبارک و تعالی شعیب علیہ السلام کے بعد میں ان کے داماد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فرعون سرکش بن گیا ہے، خود کو خدا کہتا ہے، اس کے پاس تشریف لے جاؤ، نرمی سے پہلے سمجھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون کے ہاں گئے. لمبا اور طویل قصہ ہے. سمجھانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بڑی بدتمیزی سے پیش آئے. کہنے لگا کہ تو ہمارے دربار میں ہمارے ہاتھوں سے کھایا پیا پلا اور تو مجھے فلسفہ بولنے کے لیے آیا اور اللہ کی باتیں کرتا ہے. لوگوں نے مل کر فرعون کو اور بھی زیادہ بھڑکایا. کہنے لگے کہ یہ تو جادوگری کی باتیں کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، ایک لاٹھی ہے، زمین پہ ڈالتے ہی پھن پھڑاتا ہوا اژدہا بن جاتا ہے. فرعون نے کہا کہ پھر اسے مات دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو پورے شہر میں، پورے ملک میں، ایجپٹ کے اندر اعلان کیا گیا. دور دراز مقامات سے بہت سارے، بہت بڑی تعداد کے اندر جادوگری بتانے والے ساحر وہاں جمع ہو گئے. پھر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے مقابلے کے لیے اپنی لاٹھی کو زمین کے اوپر ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اسے اژدہا بنایا اور وہ اژدہا ان کے سارے اژدہوں کو، سانپوں کو جب نگل گیا، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے جادوگروں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ صحیح معنوں میں ان کی لکڑی، ان کا عصا صحیح معنوں میں نیچرل سانپ بن جاتا ہے، یہ آنکھوں کی بندش نہیں ہے. قالوا آمنا برب العالمین. تمام جادوگروں نے کہہ دیا کہ ہم آج اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں، ربی موسیٰ و ہارون، جو اصل میں موسیٰ اور ہارون کا خدا ہے. فرعون جل گیا، کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کو ایسی سزا دوں گا کہ اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے. پھر اس نے ان کے اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو کٹایا
اور پھر ان کے دھڑوں کو کھجور کے درختوں کے اوپر لٹکا دیا ہے کہ وہ تڑپتے ہوئے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی معجزے بتائے مگر ماننے کو تیار نہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، اس کا بھی قصہ اللہ نے اس 9ویں پارے میں ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر جب تشریف لے گئے تو اللہ نے انہیں تورات عطا فرمائی۔ 40 دن وہاں اعتکاف میں رہنے کے بعد میں جب انہیں تورات ملی، جب تورات لے کر وہاں سے وہ واپس تشریف لے آئے تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک سونار کے باتوں میں آ کر، سونا بنانے والا جو سونار ہوتا ہے اس کی باتوں میں آ کر بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی غصہ ہو گئے اور اپنے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام، ان کی داڑھی پکڑ لی۔ پھر جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تورات پڑھ کر سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ کرنے نہ کرنے کا حکم فرمایا، تم اللہ کو مانو۔ تو لوگوں نے پھر سے کہا کہ گارنٹی کیا ہے کہ یہ تختیاں تورات اللہ نے دی، چلو تم وہاں لے کر جاؤ جہاں تمہیں تختیاں ملی، ہم آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور جو آواز تمہیں سنائی دی اور وہ آواز ہمیں بھی سنائی دے تو تم کو پیغمبر مانیں گے، تورات اللہ کی کتاب۔ موسیٰ علیہ السلام چڑ گئے، پھر بھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں 40 دن رات پہاڑ پہ بیٹھا آپ کی عبادت کیا تو آپ نے مجھے تورات دی، تختیاں دی۔ اب لوگ بالکل کھلے آنکھوں سے، نیکڈ آئیز جو کہتے نا، کھلے آنکھوں سے آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب چل کر ماننے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ دے دی کہ فلانے تاریخ میں آ جانا، کہ تاریخ مقررہ پر وہاں پہنچے۔ بڑے بڑے سورما پنڈتوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو چن کر وقت میعاد اور مقرر پر وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظارہ دکھانا تھا دکھاتے ہوئے 70 کو مار دیا، 70 کے 70 مر گئے۔ اب جواب جو دینا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، لے جا کر جادو کر کے 70 لوگوں کو مار دیا تو ان کے اوپر الزام آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ ان کے ساتھ مجھے بھی مار دیتا تو اچھا تھا، میں کیا جواب دوں اب جا کے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو زندہ کیا، اتنا بڑا معجزہ اللہ نے بتایا۔ جو مر کر پھر زندہ ہوئے تو ان لوگوں کو پھر بھی شرم نہیں آئی، پھر بھی کہنے لگے کہ موسیٰ تو بڑا جادوگر ہے، مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ موسیٰ تم میرے لاڈلے نبی ہونے کی وجہ سے میں ان لوگوں کو اصل میں تاریخ دیا تھا کہ بلا کے لے آؤ، حالانکہ یہ ماننے والے نہیں، تمہارا کام ہے صرف پہنچانا تھا۔ معجزے کب تک بتائیں، پوچھتے جائیں گے، انکار کرتے جائیں گے، اصل میں یہ نصیحت کرنا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہ لوگ تو مجھے منحوس جانتے ہیں۔ منحوس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنے کے بعد میں انسان کو نقصان پہنچ جائے، جیسے کسی کا چہرہ دیکھنا برہمن پسند نہیں کرتا، جیسے بیوہ کا چہرہ دیکھنا منحوس سمجھتا ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نحوست تمہاری حشر کے دن پتہ چلے گی کہ کس کا چہرہ دیکھنا اللہ پسند نہیں کرے گا۔ آج دنیا کے اندر تم میرے چہرے کو منحوس سمجھتے ہو، قیامت میں پتہ چلے گا اللہ کس کا چہرہ دیکھنا پسند کرے گا، کس کا چہرہ دیکھنا نہ پسند کرے گا۔ اس وقت میں پتہ چلے گا کہ منحوس تم ہو کہ میں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ باتوں کو سننے کے باوجود بھی جب انکار کر دیے تو اللہ فرماتے ہیں فارسنا علیہم طوفان، اللہ نے پھر ان کو عذابوں کے اندر مبتلا کیا، ایک طوفان مسلسل والجراد، اللہ نے ٹڈی دل کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ کھیتوں پر آتے نا تو کھا کر ناش کر کے رکھ دیتے، ایک پتا نہیں بچتا، بادل کی طرح ٹڈیاں آتی اور کھا کر ناش کر کے چلی جاتی۔ والقمل، جویں پڑ گئیں بدن کے اندر، سر کے اندر جوں جو ہوتے نا تو پورے بدن کے اندر جوں پڑ گئے۔ والزفات، جہاں دیکھتے نا ہاتھ رکھتے نا تو مینڈک، پورے شہر میں، گاؤں میں، بستروں میں، چادر میں، کھانے کے ہانڈیوں میں
ہر جگہ اللہ نے مینڈکوں کے دل کو مقرر، ودم، پانی کا گلاس اٹھاتے پیاس میں پینے لگتے تو پورے کا پورا خون بن جاتا، کھانا اتار کر دسترخوان پہ لگاتے، اگر لقمہ اٹھاتے نا تو اللہ خون بنا دیتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آیات مفصلہ کھلا ان لوگوں کو عذاب کی نشانیاں بتایا، فاستکبروا، اب تو بھی ایمان لے، کہنے لگے کہ تو جادوگر ہے۔ یہ ہے یہودی، اس لیے اللہ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر تاکید کیا کہ تم مسلمانوں یہودی نہ بنو، کانو قوم مجرمین، کریمنلز۔ اللہ نے انہیں لقب دیا یہودی اور کریمنلز، یہ لوگ ماننے والے نہیں، یہ کریمنل ہیں۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ الرِّجْسُ قَالَ يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا، اب جوں کھجاتے چمڑی اکھڑ گئی، مینڈکوں کی سنتے کہاں جب مینڈک چڑھتے ہیں تو پریشان ہو گئے، چپکے سے آ کے کہنے لگیں گے موسیٰ لاسٹ چانس دے دے، اللہ سے دعا کر کے یہ عذاب ٹلا دے، یہ عذاب ہم سے نکل جائے نا تو پھر ہم بالکل چھوٹے بچے کی طرح مسلمان ہو جائیں۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور جو قیدی کے اندر غلام بن کر ہیں نا بنی اسرائیل، ان کو بھی رہا کر کے تمہارے ساتھ بھیج دیں گے اور ایمان بھی لے آئیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ، اب لاسٹ چانس اللہ دیتے ہوئے پھر سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اب جوں کو بھی ختم کیا، مینڈک بھی ختم کیا، خون بھی ختم کیا، طوفان بھی ختم کیا، اور پھر جو چاہتے تھے اس وقت تک اللہ نے ان کو ڈھیل دی، پھر بھی انہوں نے اس کے اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ فَإِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اللہ نے پھر ٹھان لیا کہ اب تو مجھے منتقم بن کر ان سے انتقام، ریونج لینا ہے۔ اب یہ پوچھتے جائیں گے، لاڈلے نبی ان سے دعا کی درخواست کرتے جائیں گے، اللہ سے مانگتے جائیں گے، اللہ دیتے جائے گا، اور کہیں تو فل سٹاپ لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسا انتظام کیا، اسے کہتے ہیں اسباب کا پیدا کرنا۔ اللہ جب عذاب دے کر قوم کے منہ کو بند کر دینا چاہتے نا تو پھر ایک ایسا وقت لگاتے ہیں کہ اس کے بعد بولنے والے کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے، سب لاش بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو دریائے قلزم کے قریب بلایا، ایک ایسا انتظام کیا کہ سامنے گھوڑوں کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کوچ کر رہے ہیں، اور پیچھے 6 لاکھ کی لشکر کو لے کر فرعون ان کے اپنے ساری قوم لاؤ لشکر کو لے کے آتا ہے۔ آنکھیں بند ہو گئیں، اندھے بن گئے، تکبری میں، غرور میں، تمام کے تمام دریائے نیل اور قلزم کے قریب پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ نے دل کے اندر بات ڈالی اور وہ جو عصا ہے وہ اسے اس کے دریا کے اوپر دے مارا، 12 راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام پار لگ گئے، اور تمام کے تمام اس کے درمیان میں جو گھسے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرقاب کر دیا۔ وہاں پہنچ کر فرعون کی آنکھیں کھلی اور وہاں جا کر کہنے لگا کہ آج مجھے سمجھ میں اللہ ہے۔ اب جب جان نکل رہی تھی نا اللہ یاد آیا، کلمہ پڑھنے لگا۔ اللہ نے کہا جبریل سے میں سننا نہیں چاہتا، کیچڑ اس کے اپنے منہ کے اندر ٹھونس دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیچڑ ٹھونس کر اسے بل بلاتے تڑپتے بھڑکتے ہوئے ایسی موت دی کہ قیامت تک کے لیے اس کی لاش کی حفاظت کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبری کرنے والے کی جو سزا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے ذلیل لاش بنا کر رکھا۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو یہودی ہو کر بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا اس پارے کے اندر سورہ اعراف میں اعلان کرتا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ اگر آج کا بھی یہودی یہودیت کو چھوڑ کر جو تورات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے اسے مان کر اگر قرآن پر چل لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ اسے پھر چاہنے مغفرت کرنے کا قرآن مجید کے اندر وعدہ فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے۔ پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پوری قیامت تک کے لیے پورے انسانوں کے لیے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس سے خود پتہ چلتا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ میں بات کو، بہت ساری مضامین کو آج کے دن نظر انداز کرتے ہوئے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے جو پتے کی بات بتائی اسے ہمیں نوٹ کرنا چاہیے۔ جنگ بدر کا قصہ بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی اگر دیتا ہے تو 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ان 4 چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ پہلا کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، جنگ کے میدان میں کافروں کو پیٹھ بتا کر نہ بھاگو۔ اس کنڈیشن کے اندر اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ 1000 نظر آئیں، 2000 نظر آئیں، اور اگر تم 50 ہو یا 60 ہو، پیٹھ نہیں بتانا پر ڈٹ جانا۔ میجارٹی سے فیصلے نہیں ہونے والے، ایمان سے فیصلے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ فلا تولوا الادبار، تم اپنی پیٹھ بتا کر کافروں سے چھٹکارا حاصل کرنے فرار اختیار نہیں کرنا، نمبر 1۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا، میں شارٹ کر کے بولتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، حل حال میں کرنا، چاہے زمانہ الٹ پلٹ ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ حکم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی دین کا، اللہ کے اور اس کے رسول کا تقاضا آئے تو لبیک کہہ کر کمر بستہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کھڑے ہونا، دین کے تقاضوں کو پورا کرنا کسی بھی شکل میں آئے۔ تو یہ جو تیسرا کنڈیشن اور چوتھی بات اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنا، بغاوت نہیں کرنا، جو بات ان کے طرف سے پہنچی امانت داری کے ساتھ اپنانا۔ اور 5ویں بات اللہ یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر اللہ کے لیے تم تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، کفر کے درمیان میں، اسلام کے درمیان میں تلوار کی کانٹ کی طرح اللہ تمیز کرنے کی عقل اور دل، بصارت، بصیرت تم لوگوں کو عطا کرے گا۔ اللہ کا ڈر ہے، کافری اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے کی اللہ تعالیٰ تمیز عطا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کامیابی کی کسوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کافروں سے باز آنے کا حکم فرماتا ہے، قل للذین کفروا انتہوا یغفر لہم ما قد سلف، کافر آج تک جو کچھ کیا اگر اس سے رکنے کے لیے اگر وہ تیار ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اب تک جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، ما قد سلف۔ اللہ آخری میں فرماتے ہیں اتنا دھاندلی تم نے بچایا، آخری میں اللہ ایک موقع دیتے ہیں، آخری پیج کے اندر فرماتے ہیں قل، اللہ کے نبی اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ یہودی اگر یہودیت سے اگر باز آ جانا چاہتے ہیں کہ چلو بھائی آج میں ٹیررزم کو چھوڑ کر عام آدمی کی طرح شریف بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، پاسٹ از پاسٹ، یغفر لہم، اللہ معاف کرنے کو تیار۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، آنے کے بعد پھر واپس لوٹ کر دم نکال لینا، پھر وہی طوفان کو یاد کر لینا، کھٹملوں کو یاد کر لینا، پھر میری وہ سنت برابر جاری ہو جائے۔ اور وہ جو ہے سو ہے، مسلمان ہو کر پھر غداری نہیں کرنا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، پھر اس کے بعد اتنا مقاتلہ کرنا، ایک بھی یہودی اور کافر دنیا کے اندر فتنہ پرداز باقی نہ رہے، وہاں تک تمہیں ان سے لڑنا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر یہ لوگ روح گردانی کرے، فتنہ کرے، فساد کرے، یاد رکھو، جان لو اللہ تمہارا مولا ہے، بے بس ہونے کی ضرورت نہیں۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ اس بارے میں اس آیت پر بات ختم کرتا ہے کہ بہترین مولا تو اللہ ہے تمہارا، وہ نعم النصیر، اور بہترین اچھے طریقے سے مدد کرنے والا ہے۔ یہ ایک آیت وہ ہے جو صحابہ نے جنگ بدر میں فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ 90 پارے میں خود اللہ فرماتے ہیں کافروں کے مقابلے میں نعم المولا و نعم النصیر، یہ دونوں کو ملا کر ہم تسبیح کی طرح پڑھتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ 2 جگہوں کی 2 آیتیں ہیں۔
تو زیادہ سے زیادہ وظیفہ تو اس کا کرتے ہیں جو صحابہ کرام نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، روزانہ کوئی 500 مرتبہ کوئی 200 مرتبہ ضرور پڑھے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ جس طریقے سے 313 صحابہ کرام کو رتبہ دیا، کامیابی دی، ہم بھی اگر کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو اللہ اس تسبیح کی برکت سے چھٹکارا عطا کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہ۔